بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تہادوا تحابوا او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ اللهم صل على سيدنا وسيد ساداتنا وسيد عاداتنا وحبيبنا وحبيب ربنا وصمدنا وأجملنا وأكملنا وأحسننا وأرفقنا وأعلانا وأولانا وأزكانا وأتقانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأهله وذرياته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ اسلام ایک آسان، کامل اور مکمل طریقہ زندگی ہے۔ جتنی آسانیاں، جتنی سہولتیں دین اسلام کے اندر ہیں دنیا کے کسی مذہب میں نہیں۔ جتنی سہولتیں اسلام نے اپنے چاہنے والوں کو دی ہیں اتنی سہولتیں تو کوئی کمپنی بھی اپنے ملازموں کو نہیں دیتی۔ اسلام نے اس دین کو سیدھا سادہ دین بنایا ہے اور ہم نے توڑ موڑ کر اس کو اگر پنجابی میں کہا جائے تو سادے دین کو سادہ دین بنا دیا۔ کچھ اضافے کیے، کچھ کمیاں کی، جو لازم نہیں تھا اسے لازم کر دیا، جو لازم تھا، جو فرض تھا اس کی اہمیت ختم ہو گئی اور دین کی ایک نئی شکل و صورت سامنے آ گئی کہ جہاں دین پر عمل کرنا ایسا مشکل اور دشوار لگنے لگا کہ چھوڑنا آسان ہو گیا۔ ورنہ دین کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس میں اتنی پابندیاں ہوں، اتنی جکڑ بندیاں ہوں کہ انسان اس پر عمل نہ کر سکے۔ دین ایسی چیز نہیں، کامل بھی ہے، مکمل بھی ہے، آسان بھی ہے، سہولتوں والا بھی۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دن بھر کی نمازیں، ان میں فرائض بھی ہیں، سنتیں بھی ہیں، نوافل بھی ہیں۔ معاملات زندگی میں بہت سے ایسے معاملات ہیں، فرائض بھی ہیں، سنتیں بھی ہیں۔ اور فرائض اسلام کو اگر دیکھا جائے تو ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے جو اسلام نے کہا کہ ان کو ہر صورت کرنا ہی کرنا ہے۔ باقی چیزیں انسان پہ چھوڑ دیں، معاشرے پہ چھوڑ دیں، آسانی سے ہوتا ہے کر لو، نہیں ہوتا چھوڑ دو۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے جو ضروریات زندگی سے تعلق رکھتی تھی چیزیں، اور خاص طور پر وہ چیزیں جو ہماری معاشرتی زندگی سے تعلق رکھتی، ہم نے ان کے معاملے میں ایسی سختی کی، ان کے معاملے میں ایسی پابندیاں عائد کی کہ عمل کرنا مشکل ہے اور معاشرے کے دباؤ کی وجہ سے چھوڑ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ان ساری چیزوں کو بڑی وضاحت سے بیان کیا۔ اور آج ہماری معاشرتی زندگی مشکل اس لیے ہے کہ ہم نے اسے خود مشکل بنایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر، جبکہ آپ بنفس نفیس
مدینہ طیبہ کے اندر اپنے حجرہ مبارک پہ تشریف فرما ہوتے تھے، آپ کے بغیر صحابہ شادی بھی کر لیتے تھے، آپ کے بغیر صحابہ جنازہ بھی پڑھ لیتے تھے، اور آپ کے بغیر زندگی کے اپنے تمام معاملات کو بغیر کسی روک ٹوک کے چلا لیتے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے، نماز کے لیے آئے تو پوچھا عبد الرحمن یہ خوشبو لگی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شادی ہو گئی ہے؟ آپ نے کہا اچھا ہو گئی ہے تو پھر ٹھیک ہے، ولیمہ بھی کر لینا، چاہے تھوڑا ہی کرنا، بات ختم۔ ایک خاتون فوت ہو گئی، مسجد کی صفائی کرتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے رات کو بتانا، تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا، جنازہ پڑھا، تدفین کر دی، صبح بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورت وہ فوت ہو گئی، تو ہم نے اس کا جنازہ پڑھ کے تدفین کر دی، آپ کو زحمت نہیں دی، پریشان نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے بتا دیتے تو اچھا ہوتا۔ اس کی قبر پہ چلے گئے اور جا کے دعا کر دی۔ یہ سیدھا سادہ سا دین۔ ان دو چیزوں کو سامنے رکھ کے اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں کہ ان دو چیزوں کے معاملے میں ہم نے کتنی پابندیاں ایسی ہیں جو شامل کر دی، اور کتنے معاملات ایسے ہیں کہ جن کو ان دو معاملات کے ساتھ ایسے جوڑ دیا ہے کہ اگر یہ نہیں ہوں گے تو گویا کہ وہ سرے سے معاملہ ہی غلط ہو گیا، تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں، ساری زندگی کے لیے انسان پہ دبا لگ جاتا ہے۔ اسلام اور دین نے معاشرتی زندگی کو بالخصوص بڑا سادہ، بڑا سیدھا بنایا، کوئی پابندی نہیں، اور اس کے لیے کوئی ضروری لوازمات بھی نہیں۔ اور ان معاملات میں سے ایک چیز جو لین دین کے معاملات سے بڑا خاص اور گہرا تعلق رکھتی ہے وہ تحفہ اور گفٹ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوبصورت حدیث مبارکہ میں بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی مسلمان کا مال، کسی بھی شخص کا مال اس کی دلی رضامندی کے بغیر کسی دوسرے کے لیے حلال نہیں۔ بظاہر کوئی کسی کو فورس نہیں کر رہا، لیکن اس پر دباؤ ہے، اور اس دباؤ کی وجہ سے وہ دے رہا ہے، دیکھنے والے کو تو یہی لگ رہا ہے کہ وہ خوشی سے دے رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلی رضامندی کے بغیر کسی مسلمان کا مال دوسرے کے لیے حلال نہیں، اس پہ دباؤ ہے، اور اس دباؤ کی وجہ سے وہ دے رہا ہے، خرچ کر رہا ہے۔ اگر یہ دباؤ اس پہ نہ ہوتا تو وہ نہ دیتا، نہ خرچ کرتا۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ ظاہری طور پہ تو رضامند ہے لیکن دلی طور پہ رضامند نہیں۔ اسلام نے اتنی باریکی کا خیال کیا، آزاد چھوڑا ہے کہ جب تک کسی کی اپنی مرضی نہیں، کسی کی اپنی خوشی نہیں ہے تو دوسرا اس سے کچھ لے دے نہیں سکتا۔ دوسرے کی دلی رضامندی کا کیسے پتہ چلے گا؟ اس کے پاس گنجائش ہوگی تو وہ کر دے گا، اس کے دل کی خواہش اور مرضی ہوگی تو وہ کسی موقع کے بغیر بھی کر دے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ رضامندی کے بغیر نہیں حلال ہے، آپ نے فرمایا کہ دل کی خوشی کے بغیر کسی مسلمان کا مال، کسی آدمی کا مال دوسرے کے لیے حلال نہیں۔ اور ہمارے ہاں عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے، دوسرے کو کہا جاتا ہے چلو تم پارٹی دو، کسی کی جیب اجازت دیتی ہے، کسی کی نہیں دیتی۔
کوئی بظاہر دوستوں کے دباؤ اور اثر میں مجبور ہو جاتا ہے اور وہ اثر اور دباؤ کی وجہ سے دے دیتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کے مطابق یہ ٹھیک نہیں۔ ہاں، اس کی اپنی خوشی ہو، وہ آپ کو چاہے جتنا مرضی کھلا دے، آپ نہیں اسے کہہ سکتے، آپ نہیں اس پہ دباؤ ڈال سکتے۔ اور ہدیہ، گفٹ، تحفہ یہی ہوتا ہے کہ جو انسان اپنی رضامندی سے، اپنی خوش دلی سے، بغیر کسی معاوضے کی نیت کے، بغیر کسی دباؤ کے، دوسرے کے ساتھ خلوص اور محبت کے طور پہ دے، یہ تحفہ ہوتا ہے۔ جو زور زبردستی لیا جائے وہ تحفہ نہیں ہوتا، یا وہ ٹیکس ہوتا ہے، یا وہ جگہ ٹیکس ہوتا ہے۔ جو کسی مجبور کو دیا جائے، کسی پہ ترس کھا کے دیا جائے، وہ تحفہ نہیں ہوتا، وہ صدقہ ہوتا ہے۔ جو اپنے مال میں سے دین کا فریضہ سمجھ کے نکالا جائے، وہ زکوٰۃ ہوتی۔ جو کسی کام کرنے والے کو جو کام کرنا اس کی ذمہ داری ہے اس پر دیا جائے، وہ رشوت ہوتی۔ اور جو کسی محنت کرنے والے کو اس کی محنت کے معاوضے میں دیا جائے، وہ اجرت ہوتی۔ اور جو کوئی کام نکلوانے کے لیے دیا جائے، سفارش کی ہے، اس کے ساتھ کچھ تھوڑا بہت گفٹ بھی دے دیا ہے، یہ رشوت ہوتی۔ تحفہ ان ساری چیزوں سے ایک الگ چیز ہے، اور وہ کیا ہے؟ انسان دل کی خوشی سے، دل کی رضامندی سے، جب چاہے، بغیر کسی دباؤ کے، جتنا چاہے، جس صورت میں چاہے، اپنے خلوص کو سامنے رکھتے ہوئے دوسرے سے محبت کے اظہار کے طور پر جو چیز بھی دے دے، وہ تحفہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ حکم دیا، تصافحوا یذهب الغل، آپ نے فرمایا ایک دوسرے سے مصافحہ کیا کرو، ہاتھ ملایا کرو، دل کا کینہ دور ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ تہادوا تحابوا، ایک دوسرے کو گفٹ بھی دیا کرو، ہدیہ بھی دیا کرو، اس سے ایک دوسرے میں محبت پیدا ہوتی۔ اور آپ نے فرمایا کہ وَيَذْهَبُ الشَّحْنَةُ، انسان کے دل کا جو بغض ہے وہ گفٹ دینے سے، تحفہ دینے سے دور ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ تحفہ دیتے بھی تھے، لیتے بھی تھے، اور جو آپ کو تحفہ دیتا، آپ کی کوشش ہوا کرتی تھی کہ اس کو اس سے بہتر تحفہ دیا جائے، اس کو اس سے بہتر انداز سے اس کا بدلہ دیا جائے۔ اور غیر مسلموں نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے دیے۔ عائلہ کا حکمران تھا، اس نے آپ کو سفید رنگ کا ایک خچر دیا، آپ نے قبول کر لیا۔ اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین آپ کو تحائف دیا کرتے تھے، آپ بھی صحابہ کو دیا کرتے تھے، اور پھر باقاعدہ اس بات کی ترغیب دی کہ اس لین دین کو اپنے معاشرتی حصے کا، اپنی معاشرتی زندگی کا حصہ بناؤ۔ گفٹ کے لین دین کو اپنی معاشرتی زندگی کا حصہ بناؤ، اور دینے کے بارے میں تعلیمات بھی ارشاد فرمائیں۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میرے پاس ایک باندی تھی، میں نے چاہا کہ اسے آزاد کر دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا تو آپ نے کہا آزاد کر دو، میں نے آزاد کر دی۔ بعد میں پوچھا کس کو دی، میں نے کہا فلاں کو دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو اپنے ماموں کو دے دیتی تو تجھے زیادہ اجر ملتا۔ یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ گفٹ کا اور تحفے کا لین دین اگر قریبی رشتہ داروں کے اندر ہوگا تو اس سے رشتہ داری مضبوط ہوگی، تعلقات مضبوط ہوں گے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ میرے دو پڑوسی ہیں، اگر ان میں سے کسی کو میں نے کوئی تحفہ دینا ہے تو کس کو دوں؟ تو آپ نے فرمایا جس کا دروازہ زیادہ قریب ہے اس کو دو، اگر سب کو نہیں دیا جا سکتا۔ یہ دوسری بات ارشاد فرما دی کہ تحائف کا لین دین اس کے دوسرے نمبر پہ حقدار رشتہ داروں کے بعد پڑوسی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اثر تھا۔ حضرت امام حسین امام کربلا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس ایک باندی آئی، آپ کی ملازمہ تھی، اس نے آپ کو پھول تحفے میں دیا، آپ نے سونگا، خوشبو بڑی اچھی لگی اور کہا کہ جا میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کیا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ اتنی بڑی سخاوت، پھول کتنی قیمت کا ہوتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے اس نے کہیں سے توڑا ہو، کسی کا توڑا ہو۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں نے اپنے نانا جناب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو تمہیں تحفہ دے تم اس کو تحفہ دیا کرو، اور میرے پاس اس کو تحفہ دینے کے لیے اس سے بہتر کوئی صورت نہیں تھی کہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی اس کو دے دوں، اور وہ کیا تھی کہ میں نے اس کو ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تحفے کے لین دین میں بعض چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وہ واپس نہ کیا کرو۔ خوشبو، آپ نے فرمایا کہ خوشبو کوئی پیش کر دے تو اسے واپس نہ کیا کرو۔ دوسری چیز آپ نے فرمایا کوئی دودھ پیش کر دے اسے واپس نہ کیا کرو۔ تیسری چیز، آپ کہیں پہ گئے ہیں ٹیک لگانے کے لیے، کوئی آپ کو تکیہ پیش کر دے اسے واپس نہ کیا کرو۔ اور چوتھی چیز آپ نے فرمایا کوئی تمہیں ہدیہ دے دے اور اس ہدیے میں پھول ہو تو اس پھول کو بھی واپس نہ کیا کرو۔ یہ چار چیزیں، اور اس کی خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بیان فرمائی، اور وہ وجہ یہ بیان فرمائی اس لیے کہ یہ چاروں کی چاروں چیزیں جو ہیں اس میں کسی قسم کی دقت نہیں۔ آپ کسی کے گھر مہمان کے طور پہ گئے ہیں، وہ آپ کو تکیہ دے رہا ہے، اس کو تکیہ دیتے ہوئے کوئی دقت نہیں ہے، کچھ دیر آپ بیٹھیں گے چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ کسی نے آپ کو دودھ پیش کر دیا ہے، 1 گلاس ہوگا 2 گلاس ہوں گے، آپ پی لیں گے، اس کے لیے دینا آسان ہے، آپ کے لیے قبول کرنا آسان ہے۔ آپ پہ بھی کوئی بوجھ نہیں ہے، اس پہ بھی کوئی بوجھ نہیں ہے۔ خوشبو ہے چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، اس کے لیے دینا آسان ہے، آپ کے لیے قبول کرنا آسان ہے، نہ اس پہ دباؤ ہے نہ آپ پہ دباؤ ہے۔ پھول ہے جو کہیں سے بھی کوئی توڑ کے آپ کو پیش کر دے، اس کے لیے دینا آسان ہے، آپ کے لیے قبول کرنا آسان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان چار چیزوں کا کوئی تحفہ گفٹ دے تو اسے واپس نہ کرو۔ وجہ کیا ہے؟ یہ دینے والا عمومی طور پر خوش دلی سے ہی دے گا، اس لیے کہ اس کے دینے میں بوجھ کوئی نہیں، اور خاص طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مجھے بکری کا ایک پایا، عربوں کے ہاں پائے کھائے نہیں جاتے تھے جیسے ہمارے ہاں شوق سے کھائے جاتے ہیں، بلکہ ان کے ہاں تو پورا جانور، اس کے سارے گوشت کو بھی نہیں کھایا جاتا تھا، وہ اس کی کوہان کا تھوڑا سا حصہ کھاتے تھے، باقی چھوڑ دیتے تھے، جو مرضی لے جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص مجھے ایک پایا بھی دے دے میں وہ بھی قبول کر لوں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی، اور ایک حدیث طیبہ میں ہے یا نساء المسلمات، تمام مسلمان عورتوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا لا تحقرن جارۃ لجارتها، کوئی ایک پڑوسن کسی دوسری پڑوسن کو کوئی بھی گفٹ دے دے، تحفہ دے دے، آپ نے فرمایا اسے حقیر نہ سمجھ، کیڑے نہ نکالنا۔ ولو فرسن شات، کوئی بکری کا جلا ہوا ایک پایا بھی دے دے، آپ نے فرمایا اسے بھی حقیر نہ سمجھ۔
اس میں بھی کیڑے نہ نکالنا۔ ایک تو ہے وہ ایک، چار نہیں ہے جس سے فیملی کا گزارا ہو جائے، اور ہے بھی جلا ہوا، یعنی کھانے کے قابل اس میں کوئی خاص چیز نہیں ہے، لیکن آپ نے فرمایا اس کو بھی حقیر نہ سمجھو، اس میں بھی کیڑے نہ نکالو۔ اور یہ بات خاص طور پہ آپ نے خواتین کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ کو اور مسلمان عورتوں کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسی باتوں میں کیڑے نکالنا عمومی طور پر عورتوں کی عادت ہوتی کہ ہر بات میں کیڑے نکال دیں۔ سوٹ دے دیا ہے تو اس میں کیڑے نکالیں گے، کوئی اور چیز دے دی ہے اس میں کیڑے نکالیں گے، یہ میری پسند کا نہیں ہے، اس کا کلر اچھا نہیں ہے، اس کا اسٹف اچھا نہیں ہے، یہ تو سستا سا ہے، ہم تو ایسا پہنتے نہیں ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہیں جو آج ہماری معاشرتی زندگی کے لین دین کا ایک جز بن گئی۔ دین نے اسے ان تمام چیزوں سے پاک کیا۔ دین نے کہا کسی کو تحفہ دینا ہے تو کچھ بھی دو، کسی بھی وقت دو، بغیر دباؤ کے دو، اور خالص اللہ کی رضا کے لیے دو۔ دینے کے بعد احسان نہ جتلاؤ، اور لینے والا لینے کے بعد اسے قبول کر لے، شکریہ ادا کرے، جزاک اللہ کہے، اور اس میں کسی قسم کا عیب نہ نکالے، کیڑے نہ نکالے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، من صنع علیکم معروفا فکافئوہ، کوئی تمہارے ساتھ نیکی کرتا ہے تو اس کا بدلہ دو۔ کسی نے تمہیں گفٹ دیا ہے، تم بھی کوشش کرو اسے دے دو، لازم نہیں کیا۔ لیکن یہ بھی برا ہے کہ انسان کے پاس گنجائش ہے اور وہ اپنی گنجائش کے مطابق بھی نہ دے۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُوهُ فَادْعُوا لَهُ، آپ نے فرمایا کہ اگر وہ نہیں دے سکتے جو اس نے تمہیں دیا ہے، تمہاری اتنی حیثیت نہیں ہے، اتنی پسلی نہیں ہے، تو نہ دو، کوئی دباؤ نہیں، کوئی زور نہیں ہے، لیکن کیا کرو؟ فَادْعُوا لَهُ، اس کے لیے دعا کر دو۔ اور آپ نے فرمایا حَتَّى تَرَوْا أَن قَدْ كَافَأْتُمُوهُ، اتنی دعا کرو، اتنی دعا کرو، اتنی دعا کرو کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ میں نے اسے اس کے گفٹ کا، اس کے تحفے کا بدلہ دے دی۔ اور زیادہ نہیں کر سکتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اسے صرف جزاک اللہ کہہ دو۔ جس نے تحفہ دینے والے کو، گفٹ دینے والے کو جزاک اللہ کہہ دیا، آپ نے فرمایا کہ اس نے اللہ سے دعا کرنے میں اور اللہ کی تعریف کرنے میں اس کا حق ادا کر دیا، بات ختم ہو گئی۔ ہمارے ہاں دونوں لفظ اکٹھے بولے جاتے ہیں، لین دین، اور ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ دونوں کا آپس میں کنیکشن ایسا ہے کہ لینا ہے تو دینا بھی ہے، جبکہ لینا ہے تو دینا بھی ہے، یہ قرض میں ہوتا ہے، تحفے میں نہیں ہوتا۔ ہمارے لین دین کے جتنے معاملات ہیں وہ سارے کے سارے تحفے سے نکل کر قرض میں آ گئے۔ تحفے میں دینے والے پر کوئی دباؤ نہیں ہے، ہم جب بھی جہاں بھی دے رہے ہوتے ہیں ایک دباؤ کے تحت دے رہے ہوتے ہیں۔ شادیوں کا سیزن ہے، ہم دیکھ لیں، سلامی کے نام پہ جو دیا جاتا ہے، یہ دیکھیں کہ یہ ہے کیا، اس کا پس منظر کیا ہے، یہ دیا کیوں جاتا ہے۔ پہلے زمانوں میں یہ اس لیے دیا جاتا تھا، کسی کے گھر شادی ہے تو محلے والے، دوست سارے مل کر تھوڑا تھوڑا اس کو دے دیا کرتے تھے۔ یہ تعاون کی ایک شکل ہوتی تھی کہ چلو اسے قرضہ نہ لینا پڑے اور بغیر قرضہ لیے اس کا معاملہ آسانی سے نمٹ سکے، اور واپسی کی بھی کوئی نیت نہیں ہوتی تھی، یہ ایک تعاون کی شکل ہوتی تھی۔ بیٹی کی شادی پہ، بیٹے کی شادی پہ ایک گفٹ ہوا کرتا تھا کہ ہماری طرف سے
یہ تعاون ہے، یہ ہمارا ہی بیٹا ہے، ہماری ہی بیٹی ہے، تو ہم اس کو دے رہے ہیں اور یہ ہمارا حصہ تھوڑا ہے یا زیادہ اسے اللہ کی رضا کے لیے قبول کریں۔ یہ ہوا کرتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ یہ چیز ہمارے لین دین کا حصہ بن گئی، اور لین دین کا حصہ اس اعتبار سے بن گئی ہے کہ اس کے بغیر نہ شادی مکمل ہے اور اس کے بغیر نہ بارات مکمل ہے، نہ نکاح مکمل ہے، نہ رخصتی مکمل ہے، کوئی بھی کام اس کے بغیر نہیں ہو رہا۔ اور اگر ہم ایک سادہ سا سوال اس کا جواب دیکھ لیں تو ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ کیا ہے۔ اس لین دین کا شمار ہم جب کرتے ہیں تو سنت میں کرتے ہیں یا رسم و رواج میں کرتے ہیں؟ کیوں جی؟ رسم و رواج میں کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ ہدیہ نہیں ہے، یہ وہ تحفہ اور گفٹ نہیں ہے جو ہم اپنی دلی رضامندی سے، دلی خوشی سے کسی کو دے رہے ہیں۔ یہ قرضہ ہے کہ اس نے ہمیں دیا تھا، ہم نے اس کو دینا ہے، اور اس نے اتنا دیا تھا، ہم نے بھی اتنا ہی دینا ہے۔ گفٹ میں یہ تو کوئی ضروری نہیں ہے، کسی نے آپ کو تھوڑا دیا ہے آپ زیادہ دے دیں، کسی نے آپ کو زیادہ دیا ہے آپ تھوڑا دے دیں۔ اور پھر باقاعدہ طور پر کئی خاندان ایسے ہیں، کئی فیملیاں ایسی ہیں جس میں اس کا اندراج ہوتا ہے، رجسٹرڈ ہے، لکھا جاتا ہے کہ اس کی طرف سے کتنا آیا اور ہماری طرف سے کتنا گیا، اور پھر ان دونوں کے درمیان میں تقابل کر کے، کمپیریزن کر کے پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اب اس کی طرف سے کتنا کم آیا ہے یا کتنا زیادہ آیا۔ تو جہاں لین دین میں یہ معاوضے کی صورت بن جائے، معاوضے کی شکل بن جائے، تو وہ گفٹ نہیں ہوا کرتا، وہ قرض ہوا کرتا ہے، اور اس قرض پر جو اضافہ ہے وہ سود ہوا کرتا ہے۔ کسی بھی مکتب فکر کے عالم سے آپ پوچھ لیں، تحفہ کیا تھا، آپ نے دے دیا، بس ختم۔ پھر آپ کی واپسی کی امید رکھنا یہ تحفہ نہیں، یہ قرض ہے۔ اس پہ اضافے کی امید رکھنا یہ سود ہے، اور پھر اس کو لازم سمجھنا یہ رسم و رواج کا حصہ ہے۔ اور پھر دین نے، شریعت نے تحفے کے لین دین کو کسی وقت کے ساتھ پابند نہیں کیا۔ کیوں پابند نہیں کیا؟ اس لیے کہ وقت کے ساتھ پابند کرنے میں بہت سی خرابیاں ہیں۔ مثال کے طور پر شادی کی اینیورسری ہے، اب ہم نے اس پہ تحفے اور گفٹ کو لازم کر لیا، ایک دفعہ دے دیا، دوسری دفعہ نہیں دیا تو ناراضگی بن جائے گی، ایک نے دے دیا دوسرے نے نہ دیا تو ناراضگی بنے گی۔ برتھ ڈے ہے، ہم نے گفٹ کو لازم کر دیا، جو دے گا وہ تو اچھا لگتا ہے، جو نہیں دے گا اس کے ساتھ ناراضگی بن جاتی۔ مدر ڈے ہے، فادر ڈے ہے، ان سارے لین دین کے معاملات کو ان سارے دنوں کے ساتھ ہم نے متعین کر دیا۔ لینے میں بھی خرابی ہے، دینے میں بھی خرابی، اس لیے کہ ہو سکتا ہے دینے والے کے پاس اس وقت گنجائش نہیں ہے، وہ زبردستی دے رہا ہے، دباؤ کے تحت دے رہا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ رسم و رواج کو پورا کرنے کے لیے قرض لینا پڑے تو لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ باتوں سے بچنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معاشرے کی نظر سے بچنا ہے۔ اور پھر ہم نے اسے وقت کے ساتھ بھی متعین کر دیا، وقت کے ساتھ بھی مخصوص کر دی کہ فلاں وقت پہ دیا جائے گا، اور پھر ہم نے اس کی شکل بھی متعین خود کر دی۔ تو اس کے نتیجے میں یہ ساری کی ساری خرابی۔ تو دین نے، شریعت نے ہمیں تحفے کے لین دین کا حکم دیا ہے جس میں دینے والا دے کر فارغ ہو جائے،
اور وہ پورے خلوص کے ساتھ دے، بغیر کسی دباؤ کے دے. اور ہمارا رویہ نہ تحفے کا ہے، نہ خلوص کا ہے، اور نہ ہی دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور محبت کا ہے. ہمارا لین دین مجبوری کا ہے، چاہے بہن بھائیوں کا ہو، چاہے دوسرے رشتہ داروں کا ہو. یہی دیکھا جاتا ہے، اگر ایک زیادہ دے رہا ہے تو دوسرے کو بھی مجبوراً زیادہ دینا پڑتا ہے. حالانکہ دین نے ہر ایک کو اس کی حیثیت کے مطابق دینے کا حکم دیا کہ اپنی حیثیت کے مطابق دے دو. تو دباؤ کے تحت ایک نے زیادہ دیا، دوسرے کو بھی زیادہ دینا پڑا. دین نے ان معاملات کی حوصلہ شکنی کی. وہ اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کے آپ کو دے رہا ہے، وہ اپنی ضروریات میں سے ایک حصہ کاٹ کے آپ کو دے رہا ہے، وہ کسی سے قرض لے کے آپ کو دے رہا ہے، وہ مجبوری اور دباؤ کے تحت آپ کو دے رہا ہے. تو اس کا دینا درست نہیں ہے تو آپ کا لینا بھی درست نہیں. اور پھر وہ کون سا گفٹ ہوا جس کو پورا کرنے کی نیت بھی ساتھ شامل ہوتی ہے کہ جانا ہے، سلامی دینی ہے، تو 4 لوگوں کو جا کے پہلے کھا پی کے اپنے پیسے پورے کر لیں، بعد میں جو 2-4 ہزار دینا ہے پورا ہو جائے. یہ گفٹ تو نہیں ہے، یہ تو آپ بدلہ اتار رہے ہیں، یہ تو آپ پیسے پورے کر رہے ہیں. اور وہ کون سا گفٹ ہے جو چکن اور مٹن کو دیکھ کے دیا جاتا ہے کہ چکن ہے تو اتنے پیسے دینے ہیں، مٹن ہے تو اتنے پیسے دینے ہیں. یہ گفٹ تو نہیں ہے. چکن کا ریٹ ہو رہا ہے، مٹن کا ریٹ ہو رہا ہے. سلامی کا ریٹ بھی چکن کے لحاظ سے ہو رہا ہے، مٹن کے لحاظ سے ہو رہا ہے. اور وہ کون سا گفٹ ہے جو رشتہ دار کو تھوڑا دیا جاتا ہے، اپنے کاروبار کرنے والے کو، اپنے کلی کو زیادہ دیا جاتا ہے. حالانکہ رشتہ داری کا تعلق وہ دوہرا ہے، کاروباری تعلق جو ہے وہ ایک امر مجبوری ہے، اس کے ساتھ تو ہمارا تعلق ہے. لیکن یہ گفٹ خاندان کے علاوہ لوگوں کو زیادہ جاتا ہے، خاندان والوں کو کم جاتا ہے. اور بلکہ یوں کہا جائے کہ خاندان والوں کو جو حیثیت نہ رکھنے والے بہن بھائی ہیں ان کو تو زکوٰۃ میں سے جاتا ہے، اور کاروباری تعلق رکھنے والوں کو وہ صاف اور حلال مال میں سے جاتا ہے. اور گفٹ دینے کے لیے یہ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ پیسے ہی دیں. شادی کا فنکشن ہے، آپ 2 درجن کیلے اور 2 درجن سیب لے جائیں، لے جا سکتے ہیں؟ لے جا سکتے ہیں؟ نہیں لے جا سکتے. اور وہ کون سا گفٹ ہے کہ لینے والا پہلے دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے؟ ہم اپنے معاملات زندگی کو اگر دین کے مطابق کریں گے تو آسان رہیں، سہولت میں رہیں گے. ہم نے یہ ساری جکڑ بندیاں اس کے اندر شامل کر کے اپنے لیے بھی مشکلات پیدا کی، دوسرے کے لیے بھی مشکلات پیدا کی. اور یہ ہم بخوبی جانتے ہیں کہ جس نے جتنا دیا ہے اس کو اتنا دینا لازم ہے، ضروری ہے. شادیوں میں باقاعدہ طور پر جو لسٹیں بنائی جاتی ہیں وہ یہی دیکھ کے بنائی جاتی ہیں کہ کن کن کے ساتھ لین دین ہے اور اس لین دین کو ہم نے اس طریقے سے پورا کرنا. دین نے ہمیں ان ساری چیزوں سے آزاد کیا. اس نے اس معاشرے کی بنیاد تعاون پہ رکھی کہ اگر کوئی کمزور ہے اس کے ساتھ فراخ دلی سے، کشادہ دلی کے ساتھ تعاون کرو، پھر ادھر گنتی نہ کرو، پھر احسان نہ جتلاؤ، دے دیا بھول جاؤ. جس کے لیے دیا ہے اس کو پتا ہے، جس کی رضا کے لیے دیا ہے وہ جانتا ہے.
اور اگر لین دین میں یہی نیت ہے کہ اس نے ہمیں دیا، ہم نے اس کو دینا، اس نے اتنا دیا، ہم نے اتنا دینا ہے، تو ایسی صورت یہ قرض کی۔ اور ایسا آدمی اگر دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس نے ایک نہیں 20 لوگوں کا قرض دینا۔ اور قرض کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہید کے سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے سوائے قرض۔ تو ایسا آدمی دنیا سے چلا گیا، اس نے بہت سے لوگوں کا قرض دینا، اس کے لیے یہ معافی نہیں۔ تو دو کام کریں۔ ایک کام کیا کریں؟ گیدرنگ کام کریں، گیدرنگ اتنی بڑھائی ہے، اخراجات اتنے بڑھائے ہیں، اب اس کے لیے اس بات کی ضرورت پڑتی ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو انوائٹ کریں، زیادہ سے زیادہ پیسے اکٹھے ہوں، کوئی نہ کوئی معاملہ اس سے نکل جائے۔ تو ضرورت ہی کیا ہے؟ فیملی کے لوگوں کو اکٹھا کریں، خاندان کے لوگوں کو اکٹھا کریں۔ زیادہ لوگوں کو اکٹھا کرنے کی ضرورت اسی لیے پیش آئی کہ خاندان میں سے یہ سلامی دینے والے، یہ نیوتا دینے والے 40% بھی نہیں۔ اور دوسرا کام یہ کریں، دینا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے دے کے ختم کرتے۔ پھر اس کے بعد کہیں پہ یہ تصور نہ ہو ذہن میں کہ ہم نے اسے لینا بھی ہے، اس نے ہمیں اتنا دیا تھا، ہم نے اس کو اتنا دینا ہے، یہ چیز اندر سے ختم ہو جائے۔ ورنہ یہ قرض چڑھتا رہے گا اور ہمارے کھاتے کا یہ وہ قرض ہے جو ہم مرنے کے ساتھ اپنے ساتھ لے جائیں گے اور جواب دے بھی ہوں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلام نے ہمیں بڑا سیدھا سادہ دین دی، اور خاص طور پر معاشرتی زندگی میں ہم نے معاشرتی زندگی کو بہت زیادہ ان جکڑ بندیوں کے ساتھ مشکل بنا دیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث طیبہ میں یہ بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا جب دے دیا ہے تو پھر اس کو واپس لینے کی نیت نہ رکھو۔ اور آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا العائد فی ہبتہ کالکلب یعود فی قیئہ، جس آدمی نے دے دیا اور دوبارہ اس کو واپس لینے کی نیت ہے، فرمایا ایسے ہے جیسے کتا قے کر کے دوبارہ چاٹ لیتا۔ اور آپ نے ساتھ اگلی بات بھی ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا لیس لنا مثل السوء، یہ بری مثالیں ہمارے لیے نہیں ہیں، یہ بری مثالیں مسلمانوں کے لیے نہیں ہیں۔ تو اپنے معاملات کو، خاص طور پہ لین دین کے جو معاملات ہیں، ان کو درست کر لیں، ان کو اپنے رسم و رواج سے نکال کر اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے دائرے میں لیں۔ جب ہم اسے اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے دائرے میں لے آئیں گے تو پھر اس بات کی بھی پرواہ نہیں ہوگی کسی نے ہمیں دیا ہے یا نہیں دیا، اس بات کی بھی پرواہ نہیں ہوگی کسی نے تھوڑا دیا ہے یا زیادہ دیا ہے، اور اس بات کی طرف بھی دھیان نہیں ہوگا کہ ہم نے کیا دیا تھا، اس نے کیا دیا ہے، اور اس بات کی طرف بھی نظر نہیں جائے گی کہ اس نے ہماری مرضی کے مطابق نہیں دیا، اچھا نہیں دیا، قیمتی نہیں دیا، سستا دیا ہے، مہنگا دیا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اندر سے نکل جائیں گی، اور یہ ساری کی ساری چیزیں یہ ٹیسٹ ہیں میرے اور آپ کے لیے ہر لین دین، جو بھی لین دین ہے اس میں یہ سارے سوالوں کے آپ جواب تلاش کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا لین دین اللہ کی رضا کے لیے ہے یا صرف اور صرف واپس لینے کے لیے۔